لکھائی کے مواد کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تقریباً 5000 سال قبل مسیح میں جب رسم الخط ایجاد ہوا ہے تو یہ تھا کہ اس کو اب کیسے لکھا جائے۔ سب سے پہلے چین میں شے اور شانگ خاندانوں کے زمانے میں ہڈیوں کے اوپر تحریریں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت کم تحریریں ہیں۔ لیکن سومیری تہذیب کے اندر انہوں نے مٹی کی تختیاں جو تھیں وہ بنائیں، اور مٹی کی گیلی تختیوں کے اوپر نرسل کے قلم سے وہ لکھا کرتے تھے، اور پھر اس کو دھوپ میں سکھا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے ان مٹی کی تختیوں پر شاہی احکامات بھی ہیں، یہاں پر داستانیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں۔ یہ خط میخی کہلاتا ہے یا کیونیفارم خط کہلاتا ہے۔ اشور بنی پال جو اسیریا کا بادشاہ تھا، اس کے کتب خانے میں تقریباً 3000 مٹی کی کتابیں تھیں، اور یہ مٹی کی کتابوں کو پڑھا گیا ہے، اور ابھی بھی ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ برٹش میوزیم میں ہے، کیونکہ انہی کی تختیوں میں ایک بڑے سیلاب کا بھی ذکر ہے، جس کو بائبل میں طوفان نوح جو ہے وہ کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو لکھائی کا ایجاد ہوا وہ مصر کے اندر تھا۔ مصر میں انہوں نے ایک درخت کے مواد سے، یا انہوں نے اس کو کوٹ کر اس کو ایک ورق کی شکل دی، اور یہ پپائرس کہلاتا ہے۔ اور یہ پھر لکھنے کے کام آتا ہے، اس پہ لکھائی ہوتی تھی، اور اس کو لکھائی کے بعد رول کر کے مطلب کہ محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمیں پپائرس پہ لکھے ہوئے یہ رول جو ہیں کئی جگہ ملے ہیں، مثلاً ڈیڈ سی اسکرول، اس میں پرانے یہودی فرقے کے عقائد جو ہیں وہ ڈیڈ سی کے غاروں کے اندر ملے ہیں۔ پھر یہ اسکرول جو ہے پومپے کا ایک گھر تھا، جب پومپے کی دریافت ہوئی ہے تو ایک کتب خانہ ملا ہے جہاں پر یہ اسکرول تھے۔ اچھا، وہ اس وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں چپک گئے تھے، اس کے لیے پھر ایک مشین ایجاد کی گئی تاکہ ان صفحات کو احتیاط کے ساتھ علیحدہ کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد مطلب کہ یہ پپائرس کے رول جو ہے اسکندریہ کی لائبریری کے اندر بھی ملے ہیں، جہاں کتابیں ان کے ذریعے سے محفوظ تھیں۔ اور مصر کی یہ اجارہ داری تھی، جب مصر یہ کسی کو دینا نہیں چاہتے تھے تو ان کے تعلقات خراب ہو جاتے تھے، تو وہ پپائرس کی سپلائی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے جن سے تعلقات خراب ہوئے ان کو یہ سپلائی انہوں نے نہیں کی، اس لیے پھر ایک اور طریقہ لکھائی کا دریافت کیا گیا۔ یہ بھیڑ کی کھال تھی، یہ بھیڑ کی کھال کو صاف کرتے تھے، اور بہت اچھی طریقے سے صاف کرتے تھے کہ اس پہ کوئی چربی نہ رہے، تاکہ وہ اس کو خراب نہ کرے۔ بالکل صاف اور چکنا کر کے اس کو پارچمنٹ کہتے تھے، پھر اس کے اوپر لکھائی کا کام کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس پارچمنٹ پہ جو لکھائی ہوتی تھی اس میں کوئی حاشیے نہیں ہوتے تھے، کوئی پیراگراف بھی نہیں ہوتے تھے، چونکہ
خالی جگہ بالکل نہیں چھوڑی جاتی تھی، پورے پارچمنٹ کے اوپر لکھائی ہوتی تھی۔ اس لیے پارچمنٹ کی اس لکھائی کو پڑھنے کے لیے آگے چل کے اسکالرس کو بڑی دشواریاں پیش آئیں، لیکن انہوں نے ان پارچمنٹ پہ لکھی ہوئی کتابیں اور دوسرے مواد کو پڑھ کے بہت ایک علمی خدمات سر انجام دی۔ یہ جسٹینین کے زمانے میں تقریباً 500 عیسوی کے اندر اس کو جب قوانین کے لکھنے کی ضرورت تھی، احکامات کی ضرورت تھی، تو کہتے ہیں کہ 10,000 بھیڑوں کو قربان کر کے اور ان کے پارچمنٹ تیار کیے گئے تھے تاکہ لکھائی کا کام آئے۔ تو یہ پارچمنٹ جو ہے آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریز کے اندر موجود ہیں۔ چائنا کے اندر یہ بانس کی تیلیاں جو ہیں، بانس کی تیلیوں سے صفحات جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، تو ایک برش سے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ یہ وہ تھا جب تک کہ کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان میں پیپل کے پتے کے اوپر پتے کی لکھائی کی جاتی تھی اور پھر دھاگے کے ساتھ ان پتوں کو جوڑ کر کتابی شکل دے دی جاتی تھی۔ آج بھی پونا میں بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ پرانے مخطوطات جو ہیں وہ کافی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب 5ویں صدی عیسوی کے اندر ہی چین میں کاغذ ایجاد ہوا ہے، تو یہ ایک انقلاب لے آیا۔ یہ کاغذ کی ایجاد جو ہے چین سے عربوں نے سیکھی، اور عباسی خاندان کے زمانے میں بغداد میں پہلا کاغذ کا کارخانہ قائم ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کاغذ کا کارخانہ مراکش میں قائم ہوا، اور مراکش سے یہ اندلس میں گیا، اندلس سے یہ یورپ میں گیا، اور کوئی 15ویں صدی میں جا کر انگلستان میں اور یورپ میں کاغذ پہنچائے۔ لیکن ہندوستان میں جب ترک یہاں پر آئے ہیں 13ویں صدی میں، تو وہ کاغذ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کاغذ کی ایجاد نے علمی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا، کیونکہ اب تک جو لکھائی کا مواد محدود تھا، اب یہ لکھائی کا محدود لوگوں کی حد تک پہنچ گیا۔ کتابیں لکھی جانے لگیں، نظمیں لکھی جانے لگیں، داستانیں لکھی جانے لگیں، حکومت کے جو احکامات تھے وہ لکھے جانے لگے۔ لیکن اس میں ابتدا کے اندر چین کے اندر ہی مطلب کہ کاغذ کے کارخانے کے بعد اس کو یعنی ابھی تک چھپائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چھپائی کا یہ انتظام جو ہے وہ سب سے پہلے جرمنی میں گوٹنبرگ نے موونگ کا ٹائپ رائٹر کے ذریعے سے پریس ایجاد کیا۔ اور اس کی وجہ سے جب ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا ہے اور پرنٹنگ ہونے لگی ہے، تو ایک دوسرا انقلاب تھا، کیونکہ اس کے بعد اب کتابیں چھپنے لگیں، اور کتابوں کے چھپنے کی وجہ سے علم جو اب تک محدود تھا، وہ علم جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچنے لگا۔ ہندوستان میں پہلا جس کو کہیں یعنی چھاپے خانہ، وہ کوچین میں قائم ہوا تھا، جو مشنریز نے قائم کیا تھا۔ دوسرا کارخانہ سیرامپور میں قائم ہوا تھا، اور آٹومن امپائر کے اندر یہودیوں نے بھی یہ چھاپے خانہ قائم کیا تھا، لیکن علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس چھاپے خانے میں قرآن شریف کو نہیں چھاپنا چاہیے، دوسرا میٹیریل چھاپنا چاہیے۔
تو یہ بہت بعد میں جا کے چھاپے خانہ جو ہے وہ ہندوستان میں اور مسلمان ملکوں میں آیا ہے۔ جب نیپولین نے مصر پہ حملہ کیا ہے تو وہ اپنے ساتھ عربی میں لکھی ہوئی تحریر لے کے آیا تھا۔ یہ عربی کا چھاپے خانہ سب سے پہلے ویٹیکن کے اندر قائم ہوا تھا۔ نیپولین نے وہیں سے یہ اعلان چھپوایا تھا مصریوں کے لیے، جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ مصر کے اوپر حکومت کرے گا اور لوگوں کو انصاف دے گا۔ تو چھاپے خانے کی ایجاد نے نہ صرف علمی، سیاسی اور سماجی طور پہ دنیا کو تبدیل کر کے رکھا۔